دیکھیں ہماری ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں مسلسل اس ٹرائل کو اور اس اپیل کی جو بھی سماعتیں ہونے اس کو کور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بار بار اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ پاکستان کی سیاست میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ بلکہ آج سے تو ہم نے اس کو یہ بھی کر لیا کہ ہمارے جن کا ذکر کیا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں عثمان صاحب کا، ان کو اس لیے لے کے جاتے ہیں ساتھ کہ وہ باہر بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور آج باہر بہت زیادہ نون لیگ کے کارکنان، بڑے چارج کارکنان جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو اس کو بھی ہم باہر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کمرے عدالت کے اندر بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آج میرٹس پہ کیس کا آغاز ہو چکا ہے، اب میرٹس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو ایک ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اور آج یہ دوسری سماعت تھی میرٹس کے اوپر، یعنی کہ آپ ڈیلیڈ ٹیکسٹ مزید استعمال نہیں ہو سکیں، مشکل لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے ہماریا کہ آج سب سے پہلے جو دلائل دیے عرفان قادر صاحب نے وہ دیے سی آر پی سی کا سیکشن ہے 561، اس کے اوپر انہوں نے دلائل دیے۔ یہ 561 جو سیکشن ہے یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس وہی اختیارات ہیں جس طرح کے 187 کے اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اپنے اختیارات کو کسی حد تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عرفان قادر صاحب کے دلائل یہ تھے کہ جو مریم صاحبہ کا کیس ہے اس میں مریم صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی ثبوت نہیں تھے، جوریڈکشن نہیں تھی، اور بہت سے انہوں نے پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہی مریم صاحبہ کو بری کر دیں، باعزت طور پہ بری کر دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیکشن ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی بھی ہائی کورٹ یہ پاورز دیتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر اس معاملے کو طویل کرنے کے بجائے ایک ہی فیصلے کے ذریعے اس سارے معاملے کو ختم کر دیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جس طرح قرآن مجید میں ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اسی طرح سے ایک انسان کے ساتھ ناانصافی پوری انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس کے بعد ماریا انہوں نے یہ کہا کہ امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ساری ان کی باتیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ 2 رکنی بینچ کیا کرے گا۔ تو ہاں مریم صاحب بہت بہت خوش تھیں، بلکہ جب سماعت کا اختتام ہوا مریم صاحب اٹھ کے آئیں، انہوں نے آ کے اپریشیٹ کیا ان کو، عرفان قادر صاحب کو، انہوں نے کہا بریلینٹ، ایکسیلنٹ۔ نون لیگ والے جو ہے وہ آ کے دونوں ہاتھوں سے جھک کے مل رہے تھے عرفان قادر صاحب کو، اور عرفان قادر صاحب کو کہہ رہے تھے کاش کہ ٹرائل میں آپ ہمارے وکیل ہوتے تو معاملہ یہاں تک آنا ہی نہیں تھا۔ تو عرفان قادر صاحب جو دلائل دے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، تو وہ میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرٹس کے اوپر کوئی خاص اس میں فرق نہیں نظر پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز پہ ان کے کیے گئے فیصلوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کیا آبزرویشن دیں گے کہ 5 ججز نے غلط کیا ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ بنا ہی نہیں سکتی تھی، وہ چیئرمین نیب بنا سکتے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ قمر زمان چودھری جو اس وقت چیئرمین نیب تھے، جن کے حوالے سے اس پاناما کیس میں 100 سے زیادہ ریمارکس آئے تھے قمر زمان چودھری کے بارے میں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تھا کہ کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، نواز شریف کے خلاف وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ نواز شریف کے لگائے گئے ہیں، تو نواز شریف کے معاملے میں وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس دائر ہونا تھا، چیئرمین نیب کی اتھارٹی استعمال ہونی تھی۔ اب جب چیئرمین نیب کو روک دیا گیا تھا، اور اس پہ اگر دستخط چیئرمین نیب کے ہیں تو اس کو تو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا کہ تم تو اپنی اتھارٹی استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہوا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب نے اتھارٹی استعمال نہیں کی، پھر بھی یہ غلط ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کی اتھارٹی کے بغیر تو یہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آج ماریا سارا ملبہ انہوں نے ڈالا شریف خاندان کے پچھلے جو وکلا تھے ان کے اوپر۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ پچھلے ڈاکٹر کی پرچی دیکھ کے کہتا ہے کہ یار اس نے تو تباہی کر دی ہے، بربادی کر دی ہے، وہ اس نے تو تمہیں بالکل غلط دوائیں لکھ کے دے دی ہیں۔ تو آج انہوں نے بھی یہی بار بار کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ غلط کیا، لیکن انہوں نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا اس میں قصور نہیں ہے، جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، چیزیں ذہن سے اپنے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پریشر۔ یہ کام تھا وکلا کا جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے، تو وکلا کون تھے ٹرائل کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں؟ خواجہ حارث، امجد پرویز صاحب، شاہد حامد صاحب، تو وہ شریف خاندان کے جو پہلے وکلا رہے ہیں ان کو بار بار الزام دیتے رہے کہ ان کا قصور تھا، ان کو یہ سپریم کورٹ کو اور ٹرائل کورٹ کو بتانا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور بہت امپورٹنٹ آج کی سماعت کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو بلا لیتے ہیں، واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے این آر او مانگے عدالت سے، ڈیل مانگی ہے مریم نواز کے وکیل نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنی کلائنٹ سے نہیں پوچھا، شاید وہ ناراض بھی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور آپ کی کلائنٹ کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیور دیں کہ نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے تو نواز شریف واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماریا انہوں نے
یہ بات ہم پچھلے اس میں سیگمنٹ میں کر چکے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ ٹرائل تو اس پر جو باتیں عدالت تھی کا کیا رسپانس تھا؟ عدالت نے کہا کہ ان کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد ماریا نواز شریف صاحب کی تقاریر جو تھی ان پہ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں کیونکہ پاناما کا کیس بہت ہائی لائٹ ہو گیا تھا اور اس وقت ایک پینک سا تھا، نواز شریف صاحب نے کچھ تقریریں کر دیں، اس میں غلط باتیں کچھ ان کے مطلب مختلف باتیں کر دیں. انہوں نے کہا کوئی بھی ہوتا نواز شریف کی جگہ تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، جب ایک پینک ہو نوٹس آ جائے، مجھے بھی نوٹس آئے گا میں بھی پینک ہو جاؤں گا، حالانکہ میں نے کرپشن کبھی نہیں کی، تو اتنا کچھ ہو تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ماریا جاتے جب ابھی ججز بیٹھے تھے کہ اس وقت شور ذرا ہوا کورٹ روم میں، تو دوبارہ عامر فاروق صاحب نے خاموش کرایا اور انہوں نے کہا عرفان قادر صاحب کو کہ آپ کی کلائنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل فگر ہیں لیکن ایسے نہ کریں عدالت کے ساتھ، عدالتی ڈیکورم کا خیال رکھیں. اور آج عرفان قادر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو کلائنٹ ہیں مریم صاحبہ وہ پبلک آفس ہولڈر تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پوٹینشیل ہے پبلک آفس ہولڈر بننے کا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کو وراثت میں یہ سزا ملی ہے. اب ماریا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اگر آپ وہ مریم صاحبہ کا شارٹ سنا دیں جس میں مریم صاحبہ کو کچھ چہروں کی تلاش ہے تو وہ کیوں اتنی پریشان ہے، ہم وہ چہرے ان کو دکھا دیتے ہیں. مریم چہرے ڈھونڈ رہی ہیں جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، وہ کیا کہہ رہی تھی اس حوالے سے ذرا سنیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے میری بیل کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، میں اس اپنے ہمدرد کو نیب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں. صدیق یہ کون کون سے چہرے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی وہ چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں قوم بھی وہ چہرہ دیکھے، تو وہ چہرہ ان کو دکھا دیتے ہیں. پہلے اسد صاحب پروڈیوسر صاحب یہ ذرا چلائیں یہ پٹیشن کے اوپر جو دستخط ہیں، درخواست کے اوپر جو دستخط ہیں وہ اور نام کس کا لکھا ہوا ہے. یہ جناب ہیں بیرسٹر عثمان جی راشد چیمہ صاحب جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں جو نیب کی جانب سے ظاہر ہے پیش ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے یہ ایک تو عثمان صاحب کا چہرہ بھی آپ ذرا دکھا دیں، بیرسٹر عثمان صاحب کا. مریم صاحبہ جو ہے وہ دیکھ لیں، قوم بھی دیکھ لے، اور مریم صاحبہ جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سامنے موجود ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ دو اور چہرے ہیں وہ بھی ذرا دکھا دیں. ایک عثمان صاحب ہیں اور بیرسٹر عثمان صاحب، اور ساتھ ہی سردار مظفر عباسی صاحب ہیں اور معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب. تو یہ ہماری وہ چہرے ہیں جن کا مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم ہی پروگرام میں وہ چہرے دکھا دیں. تو آج ہم ان کو ذرا ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ کر کے ٹیگ کر دیں گے تاکہ وہ یہ چہرے مریم صاحبہ دیکھ لیں، اور اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ قوم کو بھی یہ آگے وہ ری ٹویٹ کر کے دکھا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز آج پریس کانفرنس ایک سوال پر چھوڑ کر بھی چلی گئیں. ان سے کہا گیا کہ اگر جنید صفدر کے فادر ان لا کو عدالت بلایا جائے تو کیا وہ آئیں گی، اس پر ان کا کیا رسپانس ہے ذرا یہ دیکھیں. درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت. جی آپ کی درخواست پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو انصاف کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کے اب فادر ان لا کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال. بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کہیں. تھینک یو تھینک یو. جی عدیل، جس طرح سے پریس کانفرنس چھوڑے گئی ہیں وہ کہہ رہی ہے میرے کیس کے متعلق صرف میرے سے بات کی جائے اور اس کیس کا تو فیصلہ آ چکا ہے. دیکھیں یہ پینڈورا باکس خود ہی مریم نواز صاحبہ نے کھولا تھا. انہوں نے اپنی درخواست میں خود اس فیصلے کا حوالہ دیا تھا جو بنیادی طور پہ انہی کے خاندان کے خلاف تھا، اور صدیق جان صاحب نے سب سے پہلے اس کی جانب نشاندہی کی تھی کہ یعنی اپنے ہی خاندان، یعنی ان کے خاندان پر جو بڑے الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام وہ جو ٹیلی فون جو آڈیو کی وہ جو کنورسیشن ہے اس سے متعلق ہے کہ کس طرح شریف خاندان جو ہے وہ عدالتوں پر اداروں پر اثر انداز ہو کر انفلوئنس ہو کر یہ فیصلے کرواتا تھا. اور آج جب ان سے انہی کی اس اسٹریٹجی سے متعلق سوال کیا گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ان کے خلاف تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج عدالت میں جو انہوں نے یہ کہا، ان کے وکیل نے یہ کہا کہ نیب سے پوچھیں کہ کس فیملی کے خلاف پبلک آفس ہولڈر، یعنی کس فیملی کے خلاف پبلک آفس ہولڈر سے متعلق جو ریفرنسز ہیں دائر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ریفرنسز ہیں
یہ دائر کرنے کا نہیں کہہ سکتی. یہ بھی انیشیٹو خود نواز شریف صاحب کا اپنا تھا. اس وقت چودھری نثار صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ یہ معاملہ عدالت میں لے کے جایا جائے. نواز شریف صاحب اس معاملے کو لے کر گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اچھا, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں, جن میں تنازع ہوتا ہے, یعنی وہ متنازع معاملہ ہوتا ہے, اس میں معاملہ وہ ٹرائل کورٹ کو بھیجتی ہے, یعنی سپریم کورٹ اس پہ خود فیصلہ نہیں کرتی. تو پہلی بات یہ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا کیسے, یہ معاملہ خود نواز شریف صاحب لے کر گئے, اس پر رضامندی ظاہر کی. پھر جو کیپٹل ایف زیڈ ای والا معاملہ تھا جس پہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے, وہ ایک غیر متنازع معاملہ بن گیا جب انہوں نے کہا ہاں جی میں ملازمت کرتا ہوں. لیکن یہ چونکہ ڈسپیوٹڈ معاملہ تھا, اس کی یہ اونرشپ مان نہیں رہے تھے, یہ کبھی قطری خط لے آتے تھے, کبھی اس کو کسی طریقے سے وہ چیلنج کرتے تھے. تو اس معاملے میں عدالت نے کیا کرنا تھا, فیصلہ تو نہیں دینا تھا, عدالت نے ٹرائل کورٹ میں بھیجنا تھا. ٹرائل کورٹ میں بھیجنے کا کیا طریقہ تھا کہ اس میں ٹرائل کورٹ میں معاملہ ہوتا ہے, اس میں ریفرنس سٹیج ہوتی ہے, یعنی پہلی سٹیج ہوتی ہے, وہ ریفرنس دائر کیے گئے. اب 3 ایشوز تھے, 3 الگ الگ ایشوز پہ یہ ریفرنسز دائر کیے گئے. تو یہ وہ نقطہ ہے کہ یعنی انہوں نے اس سے پہلے بھی, یعنی جس کا ہم بات کر رہے ہیں, جس پہ وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلی گئی, خود یہ معاملہ لے کر آئیں اس میں. حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو دبا ہے ان کی سیاست سے متعلق, ان کے ماضی سے متعلق, ان کے خاندان سے متعلق, اور اس کو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے پیش کیا. اور اب جس معاملے پہ یہ کیس کے میرٹس پہ لڑ رہے ہیں, یہ انیشیٹو بھی ان کا اپنا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور صدیق, مریم نواز نے ایک اور درخواست دینے کا بھی اندیا دیا ہے, اس حوالے سے کیا انسائٹ ہے؟ دیکھیں, وجہ یہ ہوئی کہ ان سے باہر یہ سوال کیا گیا مریم صاحبہ سے کہ اندر آپ کے وکیل نے تو آج ان شخصیات کا نام ہی نہیں لیا جن کے اوپر آپ کا پورا کیس یہ تھا کہ کیونکہ یہ ہوا تھا, ارشد ملک صاحب, شوکت علی صدیقی صاحب, تو اس لیے کیس ختم کر دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے ایک تو بڑی سادگی سے کہا کہ مجھے آواز کم آ رہی تھی, میں پیچھے بیٹھی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ابھی میں اپنی بات پر قائم ہوں اور مجھے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ایک اور درخواست دینی پڑی تو میں دوں گی, لیکن میں اپنے موقف کو ثابت کروں گی. لیکن آج کمرہ عدالت کے اندر کم از کم ان کے وکیل صاحب نے یعنی وہ دوبارہ وہی فخر الرحمان صاحب والی بات کروں گا کہ مریم صاحبہ نہیں بولی اندر, جس میں انہوں نے اداروں کی تعریف کی پچھلی بار بھی کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے, ہماری آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ایک ہے. اور آج انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم بات نہیں کریں گے شخصیات پہ کہ شخصیات پر بات کرنے سے ادارے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں, اداروں کی تضحیق ہوتی ہے, اور اداروں کے امیج کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آج بڑے اچھے بچے بنے ہوئے. لیکن ایک بات ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا معلوم ہو گیا ہے, یا عرفان قادر صاحب شاید انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جو کہ ان کی اس سے جو سابقہ لیگل ٹیم سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ معاملہ آ گیا میرٹس پہ, اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے. اور آج پہلی مرتبہ میں نے تو سنا ہے جب سے یہ پاناما کیس کا معاملہ چلا ہے, یعنی احتساب عدالت میں بھی یہ میرٹس پہ بات کرنے کی بجائے معاملات کو آگے پیچھے بات کرتے رہے. اور اپیل میں تو صدیق جان صاحب آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے وکیل کی جانب سے اب وہ ان اپارٹمنٹ سے متعلق, وہ جو فونٹ سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر اب بات کرنی جو شروع کر دی گئی ہے, تو انہیں شاید اندازہ ہو گیا کہ اب اگر آگے میرٹس پہ بات نہ کی تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. صدیق صاحب دیکھیں, میرا تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ پہلے عرفان قادر صاحب پیش ہو رہے ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ میں جو میرٹس کے اوپر بات مزید کرنے کے لیے امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ پاور اٹارنی وڈرا نہیں کیا. تو یہ بھی ایک ڈیلیٹ ٹیکٹس ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ آج جو یہ حکمت عملی تھی وہ اسی وجہ سے تھی جس پہ ہم بات کر چکے ہیں, جو ایک نظر آ رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ کرائسس ہے, اس وجہ سے یہ حکمت عملی تھی. مہینے بعد چیزیں ذرا مختلف ہوں گی تو ان کی حکمت عملی بھی مختلف ہوگی.